اس کے بعد اگلا ایک مرحلہ ہے علم طریقت کی حساسیت کا. وہ بڑا ایک اہم مرحلہ ہے. میں چونکہ جمعہ میں ہمارے پر ٹائم کم ہوتا ہے تو موٹی موٹی باتیں آپ احباب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. علم طریقت کی حساسیت، علم طریقت کی اہمیت اور علم طریقت کی ضرورت، یہ سارے ایک علیحدہ علیحدہ موضوعات ہیں. علم طریقت کی حساسیت اتنی زیادہ ہے، یعنی یہ اتنا حساس علم ہے، شریعت اور طریقت یہ دونوں ملا کر، کہ گویا کہ جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں، گویا کہ کیا یقیناً جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں، علم کے حصول کے بعد بقدر ضرورت اتنا علم کہ آپ اپنے مسائل خود حل کر سکیں، اتنے علم کے حصول کے بعد جب اس پر عمل کرنے کی کیفیات شروع ہوتی ہے، جب اس پر عمل کرنے کا ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب پہلے وہ کرے تو پھر یہ نہ، ساتھ ساتھ کرتا رہے. پھر جب یہ دورہ ہوتا ہے، یہ وقت شروع ہوتا ہے، تو پھر وہ گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کہا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو علم طریقت ہے اس پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، علم طریقت کو اپنے اندر رچایا بسایا کیسے جاتا ہے، یہ اس کی حساسیت ہے. علم طریقت کو اپنی فطرت ثانیہ کیسے بنایا جاتا ہے. فطرت ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس طرح رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، اس طرح آپ کی رگوں کے اندر کوئی بات دوڑنے لگ جائے، اس کو فطرت ثانیہ کہا جاتا ہے. جیسے میں اکثر آپ کو مولانا روم علیہ رحمۃ القیوم کا ایک شعر پڑھ کے سناتا ہوں فارسی کا، کہ آپ جو ہے گویا کہ فطرت ثانیہ کی تعریف آپ یہ کرتے ہیں کہ نہیں، یہ امیر خسرو کا شعر ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہر شب منم فتادہ بگرد سرائے تو، ہر روز آہ نال کنم از برائے تو، روزے کے ریز ریز شود استخان من، باشد ہنوز در دل ای شم ہوائے تو. کہ وہ امیر خسرو نے کہا کہ اس کی حساسیت ایسی ہے کہ وہ جس کو لگ جاتا ہے نا، علم طریقت کا مزہ جس کو لگ جاتا ہے، یہ ایک چس ہے. چس سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ایک چس ہے، ایک ذائقہ ہے. جیسے سگریٹ پینے والے کو سگریٹ کا ذائقہ لگا ہوتا ہے، افطار ہوتے ہی وہ سوٹا لگاتا ہے. نسوار رکھنے والے کو نسوار کا ذائقہ لگا ہوتا ہے. تمباکو لگانے والے کو تمباکو کا ذائقہ لگا ہوتا ہے، افطار ہوتے ہی وہ تمباکو لگاتا ہے. جیسے حاجی صاحب اس بات کو اچھے طریقے سے، اور بہت سارے حاجی صاحب بیٹھے ہوں گے، یہ ایک ہی نہیں ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے وہ ڈیفائن کر سکیں گے. اسی طریقے سے علم طریقت جو ہے یہ ایک چس ہے. وہ چس کیا ہے کہ شریعت پر عمل کر کے جو روحانیت حاصل ہوتی ہے، اس کے حصول کے بعد ہر شب منم فتادہ، وہ کہا نا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، یہ بھی اپنے دور کے صوفیہ کا سردار تھا نا. آپ نے کہا نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کیا مطلب ہر وقت لگے رہتے ہیں، ہر وقت کبھی کتابیں چھان رہے ہوتے ہیں، کبھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، رات ہوتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں محبوب کے غم میں رونے کے لیے. تو آپ نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ، سر سے لے کے پاؤں تک احمد رضا کی جان اور کچھ نہیں ہے. یہ عشق مصطفیٰ کا صدقہ ہے اور یہ عشق مصطفیٰ کا چلتا پھرتا نمونہ ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. کہا میں دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین روز فضو بڑھنا، یا اللہ اس عشق میں روزانہ زیادتی ہو. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ. ہے یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. اب بابی بولے یہ کیا؟ اس کو بولے مولوی صاحب یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. تو امیر خسرو کی زبان میں اگر کہا جائے تو خسرو کہتا ہے ہر شب منم فتادہ بگردے سرائے تو. کاش آپ فارسی سمجھتے تو آپ مچل جاتے
ترجمے میں وہ مزہ نہیں آتا، ہر روز آہ و نالہ کنم از برائے تو، کہا گیا کہ خسرو کیا کرتا ہے، کیا تیرا مشغلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہر شب منم فتاد، ہر روز رات کو آ جاتا ہوں محبوب کے گھر کے چکر لگاتا رہتا ہوں۔ ہر روز آہ نالہ کنم از برائے تو، ہر روز آہ نالہ کنم، ہر روز آہیں نکالتا ہوں، نالے کرتا ہوں، روتا ہوں، چیختا ہوں، چلاتا ہوں، ہر روز جب رات پڑتی ہے۔ وہ غازی علم الدین شہید سے کسی نے پوچھا نا تنگ نہیں ہوتا؟ کہا رات پہندی ہے سونا آ جاندہ ہے۔ تو وہ کہا کہ ہر روز آہ نالہ کنم از برائے تو، ہر روز رات پڑتی ہے نا تو محبوب تیرے عشق میں رونے لگ جاتا ہوں۔ کسی نے پوچھا تیرا رونا بند نہیں ہوگا؟ سمجھو اس بات، تیرا رونا بند نہیں ہوگا، روتا ہی رہے گا محبوب کے لیے۔ تو امیر خسرو نے کہا کہ روزے کے ریزہ ریزہ شبد استخوان من کا ایک تو ہوتا ہے کہ ہڈیوں کا قیمہ بنا دیا جائے، گوشت کا قیمہ بنا دیا جائے، کہا کہ میرے جسم کی ہڈیوں کا قیمہ بن جائے نا، روزے کے ریزہ ریزہ شبد استخوان من، استخوان ہڈی کو کہتے ہیں، ایک ایک ہڈی کا قیمہ بن جائے، اور اس وقت بھی اگر کوئی کان لگا کے سنے گا نا تو اس وقت بھی یہی آواز آ رہی ہوگی لبیک یا رسول اللہ۔ یہ ایک بنیادی اساسیت ہے طریقت کی، یعنی یہ طریقت ایک ایسی چس ہے۔ امام ابوالوہاب شعرانی جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ آپ نے مشارق الانوار القدسیہ کے اندر فی العہود المحمدیہ آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے لکھا، آپ نے کہا کہ جیسے ہوتا ہے ایسے ہے کہ جس طریقے سے کسی کو کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ اس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس طریقے سے شریعت پر عمل کر کر کے نبی پاک کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کر کر کے جب آدمی کی وہ عادت بن جاتی ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اس کے تصور میں اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے سوتے جاگتے ہر وقت اس کو جب شریعت کا خیال ہوتا ہے، تو کہا جب شریعت کا خیال ہوتا ہے تو وہ صاحب شریعت کی حیا کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ صاحب شریعت کی شرم کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ صاحب شریعت کے سامنے جو ہے وہ یوں سمجھی کہ سرنڈر کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ امام ابوالوہاب شعرانی نے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ صاحب شریعت کا جو تصور ہے نا، صاحب شریعت کا جو تصور ہے وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، اور وہ گویا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے لگ جاتا ہے، اسے ہر وقت رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، اس کامل اور اکمل منزل پر جب اس کو یوں سمجھے کہ دسترس حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت کہتے ہیں کہ اس کو طریقت کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ یہ اس علم کی وہ حساسیت ہے، یہ وہ طریقت۔ اب ایک بات بتائیے کہ آپ کو میں نے جتنے بزرگوں کا بتایا، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔